صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، دین اسلام کے جو بنیادی مسلمات ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ اعمال قلب ہیں، دوسرے نمبر پہ اعمال بدن ہیں اور تیسرے نمبر پہ واردات قلب ہیں۔ دل کے اعمال یہ عقائد کو کہا جاتا ہے، بدن کے اعمال کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے اور دل کے اوپر ہونے والی کیفیات اور جو واردات ہیں ان کو تصوف اور احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل روح الامین تشریف لا کر انہوں نے 3 سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ ایک ایمان کے متعلق تھا، ایک اسلام کے متعلق تھا اور ایک سوال احسان اور تصوف کے متعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصوف کی جو اس وقت تعریف فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اس کی یعنی جس کا نام بعد میں تصوف پڑا، صحابہ کے دور میں سے احسان سے تعبیر کیا جاتا تھا اور محسنین ایک صفت تھی ان لوگوں کی جو احسان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تو ایسے اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا ایسے عبادت کر کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ ہمارے عام معاشرے میں دیکھیں، جب ملازم کو یہ معلوم ہو یا غلام کو اس بات کا پتہ ہو کہ میرا آقا مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں کام کی بہتری میں لگا دیتا ہے، پورے اخلاص اور توجہ کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ وہ اپنے آقا کی خدمت سر انجام دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے جو تصوف کی روح اس طرح بیان فرمائی کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تمہیں یہ استحضار ہو، یہ معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جس بندے کو عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے یہ معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی بدنی، اخلاقی، جتنی بھی اس کی جسمانی صلاحیتیں ہیں، اس کی روح اور جسم پوری توجہ کے ساتھ خدا کی بندگی بجا لائے گا۔ تو یہ چیز صحابہ کے دور میں احسان کہلواتی تھی۔ یہ اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسی اسلام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے اسی پر چلنے کی طاقت کا نام، اپنی روحانی قوت کا نام تصوف اور احسان ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں بر صغیر پاک و ہند چونکہ ایک رومانوی سا دیش ہے، اس کے اندر عمومی طور پہ تصوف کے نام پہ بہت سے غلط کام کیے گئے اور تصوف کے نام پہ کچھ اہل تصوف ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس کو اپنی خاندانی جاگیر سمجھ کر اس کے اندر ہر جو ایک بڑے پیر کا بیٹا ہے اس کو بھی ولی ابن ولی بنا دیا، چاہے وہ اس منصب کا اہل تھا یا نہیں تھا۔ پیری مریدی کے اس کاروبار میں جو اصل چیز تھی وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور کھوٹے سکوں نے کھرے سکوں کے جو دنیا کی نظروں سے چھپا دیا۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کھوٹے سکے اسی مارکیٹ میں، اسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر کھرے سکے موجود ہوں۔ تو کلیتاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح تصوف معاشرے سے ختم ہو گیا۔ صحیح تصوف معاشرے میں موجود تھا، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے تصوف کے نام پر اپنے ڈیرے ڈالے اور صوفیت کے آڑ کے اندر بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلے گئے کہ جیسے مرزا غلام محمد قادیانی، اس کی حیثیت صرف ایک مجاور اور ملنگ کی حیثیت تھی، لیکن اس نے اپنے ملنگوں والی طبیعت سے بڑھ کر جب ایسے ایسے دعوی کیے کہ حتیٰ کہ نبوت کے مقام پر بھی ڈاکہ ڈال دیا اور اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور پھر بعض وہ لوگ اٹھے جو تصوف کی تردید میں اس حد تک انہوں نے تجاوز کیا کہ جو صحیح تصوف تھا انہوں نے ساتھ اس کا بھی انکار کر دیا، جیسے جاوید احمد غامدی اور اس طرح کے وہ لوگ جو کہ تصوف دشمن کے طور پر سامنے آئے، جماعت المسلمین کے حضرات، مسعود احمد، کیپٹن مسعود عثمانی، مسعود احمد PSC اور اس طرح اور وہ تحریکیں جو کہ تصوف دشمنی پر جنہوں نے اپنے مذہب، اپنے مسلک اور مشرب کی بنیاد رکھی۔ لیکن ان لوگوں نے بھی تصوف کو کلیتاً نہیں بلکہ انہوں نے 2 رخا موقف اختیار کیا۔ جب ضرورت پڑی تو انہی اصحاب تصوف کی عبارتوں کو، انہی کی باتوں کو دلیل اور حجت کے طور پہ پیش کیا، اور جب ضرورت نہ رہی تو ان کو یعنی ردی کی متاع سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ جیسے جاوید احمد غامدی خود تصوف کے بارے میں اس کے جو ذاتی نظریات ہیں جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ انتہائی یعنی اس کو اسلام کے مخالف ایک نئی چیز کے طور پہ متعارف کرواتا ہے، لیکن جب قادیانیوں کو سپورٹ فراہم کرنا تھا
ان کو تحفظ دینا تھا۔ تو اسی صوفیاء کے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ، ان کی عبارات کو اس طرح پیش کیا گویا کہ وہ صحیفہ آسمانی ہے۔ تو ہمیں اس وقت سب سے بہترین ضرورت جو ہے وہ تصوف کے معاملے کو سمجھنے کی ہے کہ تصوف کیا چیز ہے، تصوف کسے کہتے ہیں، اس کی شرائط، اس کے ارکان کیا ہیں، اور جو تصوف کی اصطلاحات ہیں یہ کیا ہیں۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ بالترتیب ہم تصوف کی تعریف کریں، اس کے احکام بیان کریں، اس کے بارے میں جو اس کے فوائد و ثمرات ہیں ان پر گفتگو کریں، اور ساتھ ساتھ اس کے متعلقہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں تصوف کے متعلق ان اصطلاحات کو عوام الناس کے سامنے لائیں، تاکہ کوئی آدمی ان اصطلاحات کی آڑ میں کوئی غلط معنی بیان کر کے امت مسلمہ کے ایمان پر ڈاکہ زنی نہ کر سکے، ان کا ایمان نہ چھین سکے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ تصوف کو ہمارے اسلاف نے کس نقطہ نظر میں لیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں تصوف کے حوالے سے جس شخص نے بہترین کتاب و سنت کے مطابق تصوف کا تعارف کروایا ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے تصوف کی اندر جو رسومات داخل ہو چکی تھیں، تصوف میں جو بدعات اور خرافات گھس چکی تھیں، ان سب کو چھان کر علیحدہ کیا اور صحیح تصوف کا تعارف قوم کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح جیسے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا تعارف کرواتے ہوئے بہت ہی عمدہ بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے یہ کوئی دین سے ہٹ کر کوئی نئی راہ عمل نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی نئے راستے ہوں، نیا قانون ہو۔ یہ وہی راہ عمل ہے جو قرآن اور حدیث اور فقہ کے اندر موجود ہے۔ تصوف صرف اس راستے پر چلنے کی طاقت مہیا کرتا ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے قلبی نور مہیا کرتا ہے۔ کتابیں تو احکامات بتاتی ہیں، کتابیں معلومات میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، علم کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن کسی کو دل کی بشاشت کے ساتھ، پورے دل کی آمادگی کے ساتھ ایمان اس کے دل میں ایسا راسخ کر دینا، یہ طریقہ تصوف کا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جیسا کرسچین ریاستوں میں اور ان ملکوں میں جہاں پہ دشمن سامراج نے، غیر مسلم قوتوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کیے رکھا، جہاں پر کتابوں کا علم چھین لیا گیا، تو یہ تصوف کی قوت تھی، اللہ کی وہ طاقت تھی دلوں کے اندر، جس نے بڑی سے بڑی طاقتوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر مزید حکومت نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے دلوں کو وہ خرید نہیں سکتے۔ تو یہ تصوف اور احسان بندے کا اپنے دل کے اندر ایسی حضوری ہو جانا، اپنے دل میں خدا کی ایسی حضوری اسے نصیب ہو جائے کہ پھر دنیا کی تمام تکالیف اسے بالکل ہلکی لگیں اور آخرت کی راحتوں پر اس کا یقین ہو جائے، تو یہ تصوف کا فائدہ ہے، یہ اس کی یعنی افادیت ہے کہ انسان کے لیے دنیا کے تمام مسائل برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور تصوف ویسے بھی احسان ایک یادداشت کا نام ہے، اللہ کو یاد رکھنے کا، نماز پڑھتے ہوئے، دیگر عبادات کرتے ہوئے خدا کی حضوری رہے۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت کی وجہ سے وہ تمام منازل، تمام مراتب وہ آپ کی برکت سے ان کو حاصل تھے، لیکن بعد والوں کو اس مقام تک کہ مقام حضوری تک پہنچ جائیں، عبادت کرتے ہوئے خدا کا دھیان رہے اور ہاتھ ان کے دنیا کے معاملات بھی مشغول ہوں، دل خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اس کے لیے پھر صوفیہ کرام کے وہ مجاہدے، وہ مراقبے، وہ دیگر جو امور ہیں وہ تصوف کے، وہ سر انجام دینے پڑے۔ تو تصوف شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، شریعت کے کوئی معارض چیز نہیں ہے، نہ شریعت اور طریقت کی جن لوگوں نے راہیں جدا جدا کی، یہ دین سے ناواقف جاہل لوگ تھے جنہوں نے کہا شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، شریعت اور طریقت یہ ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں۔ طریقت جو ہے وہ شریعت ہی پر چلنے کی راہیں ہموار کرتی ہے، آدمی کے دل میں ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، اس کے اندر اسلام پر عمل کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے، اور خدا سے قرب کا اس کے اندر نا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کے باعث سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اس کی مزید تعریف اور اس کے حوالے سے جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے تصوف کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وہ کچھ عرصہ ہم اس کو بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کی اصطلاحات پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔